آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے، ایک کہانی ایک بادشاہ کے تکبر کی، ایمان کی ناقابل یقین طاقت کی، اور ایک ایسی فوج کی جو پلک جھپکتے ہی صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ ذرا سوچیں، کیا یہ ممکن ہے کہ پرندوں کا ایک چھوٹا سا غول 60,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک بہت بڑی فوج کو شکست دے دے؟ سننے میں تو یہ بالکل ناممکن لگتا ہے نا؟ تو چلیے آج اسی ناقابل یقین واقعے کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ تو جناب، اس ساری کہانی کا جو مرکزی کردار ہے نا، اس کا نام ہے ابراہا، اور اس کی کہانی، اس کا اقتدار تک پہنچنا کسی بھی معجزے سے کم نہیں تھا۔ دیکھتے ہیں کہ آخر ایک غلام بادشاہ بنا تو بنا کیسے؟ اور یہ بات واقعی حیران کر دینے والی ہے کہ اس وقت عرب کا سب سے طاقتور شخص کوئی شہزادہ نہیں تھا، وہ شاہی خاندان میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک غلام تھا۔ اور یہی بات، یعنی ایک غلام سے بادشاہ بننے کا سفر، اس کے بے پناہ عزائم کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کا عروج بہت ہی تیزی سے ہوا۔ دیکھیے، وہ رومی سلطنت میں ایک غلام تھا، وہاں سے اسے سیدھا جنرل بنا کر یمن بھیج دیا گیا تاکہ وہ یہودی سلطنت کو شکست دے۔ پھر کیا تھا؟ اس نے 1,00,000 کی زبردست فوج کے ساتھ اپنے تمام مخالفین کو کچل کر رکھ دیا، اور آخر میں تو اس نے کمال ہی کر دیا، اپنے ہی آقاؤں سے بغاوت کی اور یمن کو ایک آزاد ریاست قرار دے دیا۔ تو اب ابراہا عرب کا سب سے طاقتور حکمران بن چکا تھا، لیکن ایک چیز تھی جو اب بھی اس کے قابو سے باہر تھی۔ چلیے اب ذرا اس کے جنون کی وجہ کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایک بڑی غلطی تھی جس نے اس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ پورے عرب پر اس کا راج تھا، لیکن ایک جگہ، صرف ایک جگہ ایسی تھی جو اس کے اثر کو للکار رہی تھی، اور وہ تھی مکہ میں ایک سادہ سی مکعب نما عمارت، یعنی خانہ کعبہ۔ اور یہیں پر ہمیں اصل فرق صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف تھا خانہ کعبہ، جو بہت قدیم تھا، سادہ تھا، لیکن عربوں کے لیے زیارت اور ان کی دولت کا مرکز تھا۔ اور دوسری طرف تھا ابراہا کا بنایا ہوا گرجا گھر، بالکل نیا، بہت شاندار، دنیا بھر کے جواہرات سے بھرا ہوا، لیکن اسے کوئی پوچھتا تک نہیں تھا۔ اب ابراہا کی مایوسی غصے میں بدلنے لگی جب اس نے دیکھا کہ لوگ اس کے شاندار گرجا گھر کو چھوڑ کر وہیں جا رہے ہیں، تو اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا، اچھا، اگر وہ میرے پاس نہیں آئیں گے نا، تو میں اس چیز کو ہی ختم کر دوں گا جس کی طرف وہ جاتے ہیں۔ بس اب بات چیت کا وقت ختم ہو چکا تھا، اب صرف طاقت کا استعمال ہونا تھا۔ اور بس اسی فیصلے کے ساتھ ابراہا نے اپنی بظاہر نہ رکنے والی فوج کو اکٹھا کیا اور مکہ پر چڑھائی کا آغاز کر دیا۔ 60,000، یہ کوئی چھوٹا موٹا لشکر نہیں تھا، 60,000 سپاہیوں کی فوج تھی۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مکہ والوں کے سامنے کتنی بڑی، تقریباً ناممکن مشکل آن کھڑی ہوئی تھی۔ مکہ کے بالکل باہر پہنچ کر اصل حملے سے ٹھیک پہلے ابراہا کی فوج نے ایک اور کام کیا۔ انہوں نے شہر کے سردار کے اونٹ پکڑ لیے۔ یہ ایک طرح سے آخری دھمکی تھی۔ تو جب مکہ کے سردار عبد المطلب ابراہا سے ملنے گئے تو انہوں نے صرف اپنے اونٹ واپس مانگے۔ ابراہا نے طنزاً پوچھا کہ تمہیں کعبے کی فکر نہیں، اپنے اونٹوں کی پڑی ہے؟ اس پر عبد المطلب نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں امر ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میں تو اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا اپنا ایک مالک ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑی طاقت کے سامنے ایمان کی ایک ایسی مثال تھی جو ہلائے نہیں ہلتی۔ اور پھر وہ ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر پہنچتی ہے، وہ عجیب اور خوفناک واقعات جنہوں نے نہ صرف اس دن بلکہ آنے والی تاریخ کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا۔ سب سے پہلی عجیب بات کیا ہوئی؟ جیسے ہی حملے کا حکم دیا گیا، فوج میں سب سے آگے والا جو جنگی ہاتھی تھا وہ اچانک اپنی جگہ پر جم گیا۔ اسے آگے بڑھانے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن اس نے کعبہ کی طرف ایک قدم بھی بڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ اور پھر اچانک آسمان پر ایسے پرندے نمودار ہوئے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فوج کی تباہی کا سامان سیدھا آسمان سے اتر رہا ہو۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں ایک چھوٹی سی کنکری تھی، اور جب وہ کنکری کسی سپاہی کو لگتی تو اس کے جسم پر شدید خارش شروع ہو جاتی، پھر ان کے جسموں سے گوشت گل گل کر گرنے لگتا۔ پوری کی پوری فوج خوف اور اس عجیب بیماری سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ چیچک یعنی اسمال پاکس کی ایک بہت ہی شدید اور اچانک پھیلنے والی وبا تھی۔ ابراہا کی اس ناکامی کے نتائج بہت دور تک گئے۔ اس ایک واقعے نے عرب میں طاقت کا سارا توازن ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ دیکھیں اس ایک واقعے نے سب کچھ کیسے بدلا۔ حملے سے پہلے ابراہا عرب کا سب سے بڑا حکمران تھا، کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور حملے کے بعد
मक्का का कबीला कुरैश अरब के नए लीडर के तौर पर सामने आया। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इसी साल, जिसे तारीख में आमुल फील यानी हाथी का साल कहा जाता है, दुनिया में 2 और बड़े अहम वाक़यात पेश आए। पहला ये कि दौरे फारस में एक बहुत बड़े आतशकदे की मुक़द्दस आग जो पिछले 1000 साल से मुसलसल जल रही थी, वो अचानक बुझ गई। और दूसरा ये कि उसी साल मक्का में मोहम्मद नामी एक बच्चे की पैदाइश हुई। तो एक तरफ एक बादशाह के तकब्बुर का खात्मा हुआ और दूसरी तरफ एक पैगंबर की कहानी का आगाज। क्या ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी तारीख के औराक में गूंजता है।